الحمد لله الذي فضل سيدنا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطايا شفيعا وصلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى كل من هو مقبول رضي لديه صلاة تبقى وتدوم لتبارك ملك نبي الوجود. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا صغيرا أو كان كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ سب ملکر کی بڑی خزرات کی جانب رو لگا کر سیدی ابرار و اخیار شہنشاہ کی مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربتی اکبر دیکھئے درود پیش کریں پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد محترم حضرات، بہت دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور ہمارے حضرت علامہ و مولانا عبدالقادر صاحب ابتدا سے اب تک محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بار بار آواز دے رہے ہیں کہ کئی جمعے سے آپ لوگوں کو تیاری کرائی گئی اور ایک دن ایسا آیا کہ جس دن اس تیاری کا ثمرہ ہمیں نظر آنا چاہیے تو وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آپ لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. جو حضرات ابھی تک ادھر ادھر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرات خود یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اب تک کیوں نہیں پہنچے، باوجود اس کے کہ ہمیں کئی جمعے سے بار بار یہ اطلاع ملی کہ ہمارے لیے وہ دن کتنا عظیم دن ہے اور کتنا ہی وہ پیارا دن ہے کہ جس دن ہم اپنے سجدہ گاہ کے لیے اس کے اوپر چھت کی ڈھلائی کریں گے. وہ دن ہمارے لیے بہت ہی عظیم دن ہوگا، لیکن محترم حضرات اس کے باوجود ہمیں وہ باتیں سمجھ نہیں آئی. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جس انسان پر ہوتا ہے، جس آدمی پر ہوتا ہے، وہی ایسے محفلوں میں آیا کرتے ہیں. لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ تو ہے ہی کچھ، لیکن آس پاس کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. یہ ہماری محبت میں آئے ہیں یا نہیں یہ تو نہیں معلوم، لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کا نام سن کر وہ لوگ یہاں ضرور آئے ہیں. یہی سوچ کر آئے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر کسی ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ اس میں غریب، امیر، فقیر ہر ایک کے لیے برابر کا حصہ ہے. اسی لیے جہاں بادشاہ کھڑا ہو تو وہاں فقیر بھی کھڑا ہو جائے تو بادشاہ کو یہ مجال نہیں کہ اس فقیر کو یہ کہہ دے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے کیونکہ آپ میرے برابر کے نہیں ہیں. اسی لیے یہ اسلام کا طرز امتیاز ہے، یہ اسلام کا نظریہ مساوی ہے کہ سبوں کو ایک نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں نہ دولت دیکھی جاتی ہے، نہ ثروت دیکھی جاتی ہے، نہ مال و حسبت دیکھی جاتی ہے، بلکہ رب وجیر کی بارگاہ میں اگر دیکھی جاتی ہے تو رب کی بارگاہ میں تقویٰ و طہارت کو دیکھا جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم گھر کی تعمیر میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. دامے دیامے قدم سکھلے، اگر اس کے کسی کے پاس زر ہے، مال ہے تو وہ مال کے ذریعے حصہ لے. کسی کے پاس اگر مال نہیں لیکن وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس میں انعام کر سکتا ہے تو وہ اپنے تن کے ذریعے سے اس کی مدد کرے. اگر کوئی یہ اس انداز میں مدد نہیں کر سکتے، اس کی محفل میں آ کر جو ہے اتنا تو اس سے کر سکتا ہے جو وہاں کی رونقوں کو اجاگر کر سکتا ہے. اسی لیے میں آپ تمام کی حضرات سے یعنی خاص طور سے وہاں بچ کے تمام افراد سے
ہیں، لیکن ایسی بات نہیں کہ عورتیں نہیں لے سکتے، بلکہ تعلیم جب پڑھی جاتی ہے تو وہ تعلیم کی اولاد میں کچھ عورتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جسے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے کو تو جو ہے پیش کیا ہی، بلکہ اپنے بچوں کو بھی پیش کر دیا۔ کس لیے پیش کیا تھا؟ اس لیے پیش کیا تھا کہ تاکہ اسلام کو جس چیز کی ضرورت پڑے، جب مال کی ضرورت پڑی تو اسلام کو مال پیش کیا، جب خون کی ضرورت پڑی تو خون پیش کیا، جب خود کی ضرورت پڑی تو خود کو پیش کر دیا۔ یہ ہمارے اسلام کا ایک نظریہ، ایک عظمت اور شان کو بڑھاتا ہے۔ لیکن محترم حضرات، کئی جمعہ سے مساجد کے تعمیر کے سلسلے میں ہمارے علماء کرام، خاص طور سے ہمارے یہاں کے امام صاحب بڑی ہی محنت کیے ہیں، گاؤں کے تمامی لوگوں کو یہ جذبہ دیا ہے، تمامی لوگوں کے دلوں میں مسجد کی تعمیر کی محبت کو بڑھا ہے، اور یہ مسجد کی تعمیر کو بھرنے کا سبب ہمیں آج نظر آ رہا ہے۔ لیکن محترم حضرات، اسی سلسلے میں میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا صغیرا او کان کبیرا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ سبحان اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے محل کی تعمیر فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ دینے والا نیت خلوص اور اخلاص و محبت کے ساتھ دے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے رحمت سے یہی امید کبھی لگائی جا سکتی ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس جان والی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن محترم حضرات، میں نے ابھی ایک بات عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آبیاری کے لیے جب مدعو کیا تو لوگ قرآن کے ذریعے بھی اسلام کی جو ہے مدد کیے، تن کے ذریعے سے بھی اسلام کی مدد کیے، جان کے ذریعے سے بھی اسلام کی مدد کیے۔ اس سے پہلے کہ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اسلام کی کوئی آئیڈینٹی ہوا کرتی ہے، اسلام کی کوئی نشانی ہوا کرتی ہے، اسلام کی پہچان ہوا کرتی ہے، لیکن سنو، اسلام کی آئیڈینٹی وہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ اسلام کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ جہاں مسجدیں ہو وہاں اسلام کی آئیڈینٹی کی پہچان ہو جاتی ہے، اسلام کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہاں ماننے والے مسلمان ہیں، جہاں قبرستان ہو وہاں قبرستان کو دیکھ کر یہ پہچان لیا جاتا ہے کہ یہاں مسلمان ہیں، کیسے پہچانے؟ قبرستان ہے تبھی تو پہچانے کہ یہاں مسلمان مرحوم ہوتے ہیں، مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جہاں مسجد ہو مسجد کو دیکھ کر ایک عام انسان یہ خیال کرتا ہے، یہ عام انسان کو یہ اظہار ہو جاتا ہے، ایک عام انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں جب مسجد ہے تو اس مسجد میں عبادت کرنے والے مسلمان بھی موجود ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی آئیڈینٹی ہے، جو اسلام کی نشانی ہے، جو اسلام کی پہچان ہے۔ تو آپ جس کام کو کرنے جا رہے ہیں وہ اسلام کی نشانی کو سر انجام دینے جا رہے ہیں، جس سے آپ کی پہچان ہوگی، آپ کو پہچانا جائے گا۔ تبھی تو اس مسجد کو جو ہے آپ تمام حضرات مل کر اور اپنے محبت و اخلاص کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن سنو، لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں چندہ پلا دیا مجھے دینے کی کیا ضرورت۔ سنو، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب ملفوظات میں لکھا ہے کہ چندہ دینے کا سلسلہ یہ 14ویں صدی کے بعد سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ چندہ دینے کا سلسلہ زمانہ نبوت سے ہی چلا آ رہا ہے، نبی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کو جو ہے تمہارے مال کی ضرورت ہے تو
صحابہ نے مال پیش کیا، دو شخص ایسے تھے، ان دو شخصوں کا نام سبھی کو معلوم ہے، سبھی جانتے ہیں وہ کون ہے۔ ایک کا نام حضرت صدیق اکبر ہے، ایک کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر ایک منزلہ ہو گیا، دوسری منزل کو جو ہم کب تیار کریں گے، ہماری دوسری منزل تیار ہو گئی، تیسری منزل تک تیار کریں گے۔ یہ کمپٹیشن تمہارا دنیا میں ہوتا ہے، ہم دنیا میں یہ کمپٹیشن کرتے ہیں، لیکن سنو وہ لوگ اپنی چاہو حسرت کے لیے نہیں، وہ لوگ اپنے مالو دولت کے لیے نہیں، اپنی برین بیلنس کے لیے نہیں، وہ کمپٹیشن کیا تھا وہ اسلام کے لیے کیا تھا۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ سب سے زیادہ اگر اسلام میں مال خرچ ہو تو وہ میرا ہو۔ حضرت عمر بھی لاتے ہیں، حضرت صدیق بھی لاتے ہیں، حضرت عمر اپنے گھر کے سارے مالوں سے آدھے حصے کو لے کر آتا ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر ہر ایک کا حصہ لے کر آتا ہے، ہر ایک حصہ کا پورا مکمل جز لے کر آتا ہے سوائے ایک کے۔ لیکن سنو نبی کی بارگاہ میں حضرت عمر یہ تصور کر کے آئے تھے، میں آج جو ہے سب سے زیادہ سفر لے کر جاؤں گا، میں اس کمپٹیشن میں آگے جاؤں گا۔ لیکن سنو حضرت عمر سے جب پوچھا آقا کریم نے کہا یا رسول اللہ، یہ اپنے گھر کے تمام